السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دیکھیے، بات چل رہی تھی پیری مریدی کی کہ مرید ہونا کیوں ضروری ہے، کیونکہ بیعت ہونا رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے، اور رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا مرشد، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا پیر اور صحابہ کرام سے اچھا مرید کون ہو سکتا ہے؟ بتائیے۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ میرے خلفاء قیامت تک آتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث شریف ہے، اور مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے جو خلفاء ہیں، سرکار کے خلیفہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت کی، اور حضرت صدیق حضرت سرکار کے ظاہری وصال کے بعد جو ہے یہ سلسلہ 4 خلفاؤں میں بٹا۔ اس میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پہلے خلیفہ ہوئے۔ تو یہ سلسلہ جب سے چلا آ رہا ہے، اور وہی سلسلہ دیکھیے ہمارا سلسلہ جو ہے وہ ہمارا حصہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے رضی اللہ عنہ کے سلسلے سے چلا آ رہا ہے کہ رسول پاک، پھر حضرت علی، پھر امام حسین، اور پھر اس کے بعد سرکار غوث اعظم، اور اس کے بعد دیکھیے کالپی شریف، پھر محرر شریف، اور پھر بریلی شریف، اور پھر ہمارے سرکار نوری بابا، اور پھر ہمارا سلسلہ یہاں تک آ گیا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب دیکھا جائے تو یہ جو باطل فرقے ہیں، وہابی، دیوبندی، یہ تو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کہاں رسی لٹک رہی ہے اور ہم اس کو پکڑیں، اور سب ڈائریکٹ والے ہیں، اور ڈائریکٹ جائیں گے، اور ڈائریکٹ اوندھے منہ جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہی جو رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت مولا کائنات حضرت علی، حضرت امام حسین، یہی تو ہے، یہی سلسلہ جو ہے یہی اللہ کی رسی ہے۔ اور آپ مانیں تو یہی سلسلے سے وابستہ ہوں، کوئی کامل پیر کی تلاش کریں، اور آپ جلد سے جلد داخل سلسلہ ہو جائیں، غوث اعظم کے غلاموں میں آ جائیں، تاکہ آپ کو حشر میں یا موت کے وقت یا حشر کے میدان میں یا قبر میں آپ کو پچھتانا نہیں پڑے۔ دیکھیے کامل مرشد کی بات چل رہی، تو کامل مرشد کسے کہتے ہیں؟ کامل مرشد، کامل پیر وہ ہوتا ہے کہ جو خود تو دین پر عمل کرے اور اپنے مریدوں کو بھی عمل کروائے، اور جب اس کی صحبت میں یہ درس ہو کہ مرید جب اس کے درس میں آئے تو خود بخود گناہ کی عادت چھوٹے، نیکیوں کی توفیق ہو، دنیائی محبت دل سے نکلے، آخرت کی فکر پیدا ہو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری ہو، اور اس کا سلسلہ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے ملتا ہو۔ اگر یہ سب چیزیں آپ کے پیر میں پائی جاتی ہیں تو مبارک ہو، آپ کا مرشد، آپ کا پیر کامل پیر ہے، کامل مرشد ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کئی باطل فرقے ہیں نا، وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ پیری مریدی کو ہم نہیں مانتے، ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں، اور پیری مریدی ڈھکوسلا ہے، معاذ اللہ یوں کہتے ہیں، جبکہ بیعت کرنا رسول پاک کی سنت، رسول پاک سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے جب ایمان میں داخل ہوتے تھے تو رسول اللہ کی بیعت کرتے تھے، اور یہی سلسلہ ہے جو چلا رہا ہے، جو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث شریف سے بھی ثابت ہے۔ تو جو لوگ پیری مریدی کو نہیں مانتے، اس کو ڈھکوسلا کہتے ہیں، تو ان سے ہم یہ سوال کریں کہ تم ماں باپ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں مانتے ہیں۔ پھر اس سے سوال کرو، اچھا جو ABC اسکولوں میں ABCD پڑھاتا ہے تو اس کو ٹیچر مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بولے گا ہاں ٹیچر مانتے ہیں۔ اور پھر بولو کہ جو میکینک کا کام سکھائے،
دن بھر گالیاں بکے آپ کو اور پانے پنچس بلائے اور آپ سے بری طرح سے پیش آئے، اس کو تک آپ استاد جی کہتے ہو؟ تو کہے گا ہاں کہتے ہیں، پھر وہ دانت نکالنے لگ جائے گا۔ تو اس کو یہ کہو کہ دنیا بغیر استاد کے، بغیر لیڈر کے نہیں چل رہی ہے، کہ تم ABCD جو پڑھا ہے وہ ٹیچر، جو میکینک کا کام سکھایا آپ کو وہ استاد جی، بھلے ہی وہ گالیاں بک رہا ہے، جو آپ کو سائنس پڑھائے، بایولوجی پڑھائے وہ پروفیسر، اور جو آپ کو اللہ کے دین پر ایک کام کرنا سکھائے۔ یعنی دنیا کے کام بغیر استاد کے ممکن نہیں ہے، تو دین کے کام بغیر استاد کے کیسے ممکن ہو جائیں گے؟ بغیر استاد کے آپ دین کو کیسے سمجھ لیں گے؟ اور دین کا استاد کون ہوتا ہے؟ وہی پیر ہوتا ہے۔ اور پیر کیا کرتا ہے؟ پیر آپ کو گناہوں سے توبہ کراتا ہے اور اللہ کا ذکر سکھاتا ہے، اللہ کی راہ دکھاتا ہے، قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس کو پیر ماننے میں آپ کو کیا دقت ہے؟ اب سب زبانوں میں الگ الگ کہا جاتا ہے، کسی زبان میں جو ہے اردو میں استاد کہتے ہیں، فارسی میں پیر کہتے ہیں، عربی میں مرشد یا شیخ کہتے ہیں، انگلش میں ماسٹر کہتے ہیں، پروفیسر کہتے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھایا جائے، اور اگر ابھی تک آپ بیعت نہیں ہیں تو جلد سے جلد کوئی کامل پیر تلاش کے ان کے بیعت ہو جائیں اور آپ سرکار غوث اعظم کے غلاموں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ پیر آپ کو یہی تو کہتا ہے، توبہ کرانے کے بعد وہ آپ کو کہاں لے جاتا ہے؟ یہی کہتا ہے بولو میں نے اپنا ہاتھ پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے دست پاک میں دیا۔ وہ تو یہی تو کہتا ہے کہ آپ کو غوث پاک تک وہ لے جاتا ہے، اور اگر غوث پاک کے سچے پکے غلام ہو گئے تو انشاءاللہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو نہ داخل کرا دوں۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے مرید ہیں، لیکن کیا سرکار غوث پاک نے کبھی یہ اپنی زبان مبارک سے کہا کہ انصار میرا مرید ہے یا فلاں میرا مرید؟ تو اسی کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں، سرکار مفتی اعظم ہند کا وسیلہ لگاتے ہیں، یا خدا کر غوث اعظم کے غلاموں میں قبول، ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سچا و کامل مرید ہونے کی اللہ تعالی توفیق دے، اور ہمارے بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقے پہ اللہ تعالی چلنے کی توفیق دے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرے دوزخ سے بچا فردوس کر ہم کو عطا بندہ غفار نوری با صفا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔